السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کی آیات سے متعلق کوئی سوال اگر ہو، کوئی بات آپ نے سوچی ہو، کسی خاص آیت پر آپ رک گئے ہوں، ٹھٹک گئے ہوں، غور و فکر کیا، یا صرف وہ الفاظ تھے جو آپ کے کانوں کو ٹکرا رہے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں سزائیں کتنی سخت ہیں اور واقعات و حادثات کتنے سخت ہیں، لیکن بار بار اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل اور رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم عام طور پر فضل اور رحمت کس کو سمجھتے ہیں؟ یا رحمت یا مرسیفل ہونا یا کائنڈ ہونا کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ ہر صحیح غلط بات کو بس چھوڑ دیا جائے، اگنور کر دیا جائے۔ لیکن معاشرے میں کچھ جرائم اور کچھ غلط کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ایسا فتنہ و فساد پھیلے کہ جس سے ساری سوسائٹی متاثر ہو کر رہ جائے۔ بات یہ ہے کہ چیزوں کو اگر اصل جگہ پر اور اصل مقام پر رکھ کر نہ دیکھا جائے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ عورت نے اپنے رول کو سمجھا ہی نہیں، اور جو اس کا رول ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اور جن ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتی ہے اس کو بھی ویلیو نہیں کیا۔ وہ سمجھتے کہ یہ کوئی گھٹیا درجے کا یا کم تر درجے کا رول ہے، حالانکہ وہ کوئی معمولی رول نہیں ہے۔ ہمارا جتنا بھی نظام تعلیم ہے وہ اس رول کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے تیار کم ہی کرتا ہے۔ ہاں، مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے ہیں، اور جب عورتیں مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو وہ مقابلہ صرف مارکیٹ میں نہیں ہوتا، وہ مقابلہ پھر گھر کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں شوہر اور بیوی میں صرف مقابلے کی فضا ہو وہاں کبھی بھی خوشی اور کبھی بھی سکون اور راحت نہیں ہو سکتی۔ چلیے ہم آج کی آیات شروع کرتے ہیں۔ آیت 35 سے 40 تک، آیت 35 to 40۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اسی آیت سے اس سورت کا نام سورت النور ہے۔ تو لفظ نور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نور کا لفظ روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے، ایسی روشنی جو اشیاء کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے، جس سے چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں اگر اس لفظ کو متعدد آیات میں دیکھا جائے تو کئی ایک معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مادی اور مانوی دونوں صورتوں میں، یا حسی اور مانوی دونوں صورتوں میں۔ ایک نور وہ ہوتا ہے جو مادی چیزوں کے اندر ہوتا ہے، روشن چیزوں کا، مثلا سورج، چاند، ستارے، چراغ وغیرہ، یا آپ کی یہ لائٹس، بلب، یعنی جو اجسام میں ہوتا ہے، جو کریٹڈ ہے۔ اور یہ نور دیکھنے کا کام دیتا ہے، اس کے بغیر چیزوں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر سورج نہ نکلے، چاند نہ ہو، آپ کی یہ بلب وغیرہ نہ ہو تو آپ کو چیزیں نظر نہ آئیں۔ اس کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اسی طرح باہر کے علاوہ انسان کی آنکھ میں بھی نور ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے۔ اگر باہر نور ہو بھی اور آنکھ میں نور نہ ہو تو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اسی کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم۔ ان کے نور کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی ان کے دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ نور صرف آنکھ میں نہیں بلکہ دل میں بھی ہوتا ہے، جس سے انسان حقیقی معنوں میں دیکھ سکتا ہے، جو حسی اور مانوی کا امتزاج ہے۔ پہلی مثال جو سورج تاروں والی تھی وہ تو حسی نور کی تھی یا مادی نور کی۔ آنکھ کا نور حصے اور مانوی کا امتزاج ہے، جبکہ دل کا نور
مانوی معنوں میں ہے. مانوی صورت ہے اس کی، یعنی وہ کوئی دیکھنے کی چیز نہیں یا محسوس کرنے کی چیز نہیں، بلکہ وہ سمجھنے کی چیز ہے. اسی طرح نور کا لفظ قرآن مجید میں وحی الہی یا دین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے افمن شرح اللہ صدرہ فہو علی نور من ربہ، کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا پس وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر، یعنی نور ہدایت پر، دین پر. اسی کی طرف سورۃ الاعراف میں اشارہ فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، پیروی کرو اس نور کی جو آپ کے ساتھ اترا ہے، یعنی وحی الہی کی، قرآن کی. یہ سورۃ الاعراف کی آیت تھی. سورۃ التوبہ میں آتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. یہاں نور سے مراد دین ہے، یعنی دین کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف روشن نور اتارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا گیا؟ قرآن مجید، جو ہم سب کے لیے آیا ہے. تو اس کو بھی قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ نور. تورات کے لیے بھی آیا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور ہے. انجیل کے لیے بھی آیا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ نور کی دو بڑی کون سی قسمیں ہیں؟ حسی اور مانوی. حسی جو سامنے محسوس ہوتا، نظر آتا، اور مانوی جس کا ادراک کیا جاتا ہے لیکن حس سے نظر نہیں آتا. اسی طرح نور کا لفظ نور الہی کے لیے یعنی دین کے لیے، وحی الہی کے لیے بھی استعمال ہوا. اب یہاں جو کہا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ روشنی کا، نور کا واحد ماخذ، منبع، سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے. چاہے حسی نور ہو یا مانوی، وہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے. اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا، نہ زمین میں نور ہوتا، اور نہ کسی کو نور نصیب ہوتا. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. ابن عباس اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین والوں کا ہادی ہے. تو گویا نور یہاں ہدایت کے معنوں میں استعمال ہوا کہ اللہ نور ہے، یعنی اللہ ہی نے بندوں پر ہدایت کے راستے واضح کیے ہیں، چاہے وہ دنیاوی امور ہو چاہے وہ دینی امور ہو. ان کو واضح کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ ہی کی وجہ سے ہر چیز ہے، اسی کی وجہ سے ہر چیز کی حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اصل سچائی کا سرچشمہ وہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو سورۃ النور بھی دراصل انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی ہے. افسوس یہ کہ انسانوں نے دور جاہلیت کے ظالمانہ طور طریقوں کو، ظالمانہ سے مراد اندھیروں سے بھرے ہوئے طور طریقوں کو، روشن خیالی سے تعبیر کیا ہوا ہے. لیکن اللہ نے ان کی حقیقت کھول دی کہ جن غلط کاموں کو، جن غلط حرکتوں کو لوگ روشن خیالی کہتے ہیں یا ماڈرن ہونا کہتے ہیں، وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ اندھیرے ہیں، جس کی دلدل میں انسان پھنستا چلا جائے تو انسان کے لیے ہلاکت ہے. تو اس طرح ان تمام خاندانی اور معاشرتی احکامات کے بعد سورت کے وسط میں نور کا ذکر کیا گیا ہے. شروع میں بھی کہا گیا نا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات. تو اللہ نے روشن آیات اتاری، روشنی دی، رہنمائی کی، اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی، یعنی ہدایت دی.
تو گویا ان احکامات پر عمل کرنا روشنی کی طرف جانا ہے. تو ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض کا معنی کیا ہے؟ اللہ آسمان و زمین والوں کا ہادی ہے، رہنما ہے. ہر معاملے میں اللہ نے بندوں کو رہنمائی دی ہے، اور صرف بندوں کو نہیں. آسمانوں میں جو چیز پائی جاتی ہے اور زمین میں جو چیز پائی جاتی ہے، ہر ایک کی ہدایت کا بندوبست اسی نے فرمایا ہے. الذی خلق کل شیء ثم ہدی، اسی نے ہر چیز بنائی اور پھر ہر چیز کو رہنمائی بھی اسی نے دی. مچھلی کو تیرنا اسی نے سکھایا، پرندوں کو اڑنا اس نے سکھایا، ہمیں زمین پر رہنا بسنا اسی نے سکھایا، اور پھر نور ہدایت بھی یعنی دینی رہنمائی بھی، اور اس زندگی میں صحیح طرز عمل کیا ہے اس کی طرف بھی رہنمائی اسی نے دی. کائنات اس کے دم سے روشن ہے، اور اس زمین پر رہتے ہوئے صحیح راستہ کیا ہے وہ بھی دراصل وہی دکھاتا ہے. جو اسے چھوڑ دے اور طاغوت کو پکڑ لے، اپنی خواہشات کا پیچھا کرے، وہ دراصل روشنی سے اندھیروں کی طرف جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو ہدایت اسی کے دم سے ہے، اور اس کو چھوڑنا سراسر گمراہی ہے اور اندھیروں میں بھٹکنا ہے. سدی کہتے ہیں، یہ بھی مفسر ہیں، کہ اس کے نور سے آسمان و زمین جگمگا رہے ہیں. اللہ نور السماوات والارض کا معنی کیا کیا؟ کہ اسی کے نور سے آسمان و زمین جگمگا رہے ہیں، ہر چیز اسی کی وجہ سے روشن ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تہجد کے وقت، دعائے استفتاح: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ تیرے لیے تعریف، تو ہی قائم رکھنے والا ہے آسمان و زمین کو. گویا اللہ کے دم سے آسمان و زمین قائم ہے اور جو ان کے درمیان ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے اور جو ان کے درمیان ہے. ابن مسعود کہتے ہیں، تمہارے رب کے ہاں رات دن نہیں، آسمان و زمین کا نور اس کے چہرہ اقدس کے نور سے ہے. یعنی اللہ کے ہاں رات اور دن کوئی چیز نہیں، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے لیے سب کچھ عیاں ہے، اور آسمان و زمین میں بھی جو نور ہے اسی کے دم سے ہے. اور ابن مسعود نے کیا کہا کہ اس کے چہرے اقدس کے نور سے ہے. یہ بات مزید واضح ہوتی ہے ایک اور حدیث سے، ایک اور دعا سے، کہ جس میں انسان کہتا ہے کہ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض. اے اللہ، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے آسمان و زمین روشن ہے. تو گویا آسمان و زمین میں جو بھی کوئی روشنی پائی جاتی ہے اس کا منبع کیا ہے؟ اللہ تعالی، اللہ کی ذات. اس کی ذات بھی نور اور اس کی صفات بھی نور، اس کا کلام بھی نور. کلام کیا اس کا؟ قرآن مجید، تو اس کو بھی نور کہا گیا. آیات بھی بینات ہیں، روشن ہے. اس کی ذات بھی نور ہے. اور ایک اور حدیث کے مطابق حجابہ نور، اس کا حجاب یا نقاب جو ہے وہ بھی نور ہے. اگر وہ اس کو کھول دے تو اس کے چہرے کی چمک ساری مخلوق کو جلا دے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربی ارنی انظر الیک، اللہ تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. ہم میں سے ہر ایک روشنی سے محبت کرتا ہے، کوئی بھی اندھیرا نہیں چاہتا. اندھیرا تو ڈرانے والی چیز ہے، لیکن یہ روشنی کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ روشنی جو دلوں کو روشن کر دے، جو روح کو روشن کر دے.
جو انسان کے لیے زندگی کے سفر اور زندگی کے راستوں کو روشن کر دے، جو اس کے اندر ایک فرقان پیدا کر دے، یہ صرف اللہ رب العزت ہی سے ملتی ہے، اور صرف اس کو ملتی ہے جو اس سے مضبوط تعلق رکھتا ہے، جو اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اسے اپنے نور سے نوازتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. تو ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا تحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا بشری نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کو اللہ نور نہ دے اس کے پاس کوئی نور نہیں، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں، وہ پھر گمراہیوں میں بھٹک رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے.